والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور فیضان مدینہ آن لائن چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر بسم اللہ سے مراد اللہ کے نام سے شروع، یعنی بسم اللہ سے مراد اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے۔ بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ یعنی قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر اچھے کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے، لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام اور جائز کام کی ابتدا، یعنی ہر نیک اور جائز کام کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، کیونکہ اس کی بہت برکت ہے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر مزید فرمایا گیا، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا، اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ یعنی تفسیر صراط الجنان کے مطابق الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور اس دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سائل آ کر کچھ بڑے دروازے سے اس نے آ کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا عطا کیا گیا۔ جب تھوڑا سا عطا کیا گیا تو دوسرے دن وہ کلہاڑا لے کر اس دروازے کو توڑنے لگا، کاٹنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ دروازہ کیوں توڑ رہا ہے؟ تو دروازہ نہ کیوں توڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، یا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا پھر اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اللہ عز و جل کی ذات اتنی وسیع اور بے بہا ہے، جب اس سے مانگا جائے تو وہ کم نہیں دیتا، بہت عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ اپنے شان و شوکت کے مطابق انسان کو نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔
اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے، یعنی اے ہمارے رب العالمین، ہمارے مالک لم یزل، ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ یعنی رب کریم نے اپنی کتاب کی ابتدا کے اندر، یعنی قرآن مجید والفرقان حمید کی ابتدا کے اندر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہم رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ اے مالک لم یزل، تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اپنی کتاب کے سب سے اول ابتدا ہی میں اپنی رحمت کی صفت کو بیان کیا، تو پھر ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے، کرم سے محروم نہ رکھنا۔ پھر فرمایا بسم اللہ سے متعلق کچھ چند شرعی مسائل ہیں۔ علماء کرام نے بسم اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ سے متعلق علماء کرام بیان کرتے ہیں جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ بسم اللہ کی آیت ہے، یہ پوری آیت ہے۔ جو سورت نمل کی آیت نمبر 30 ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے، یعنی جو بسم اللہ سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے وہ پوری آیت ہے، اور جو سورت نمل آیت نمبر 30 کے اندر لکھی ہوئی ہے، 30 میں لکھی ہوئی ہے، وہ اس آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کے آیت نہیں ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کی شروع کا حصہ نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو پہلے والی ہم نے سورت ختم کی اس کے درمیان اور جو دوسری سورت ہم شروع کریں گے اس کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں، یعنی جو بھی سورت ہم شروع کرتے ہیں اس کے اوپر امتیازی شان میں اللہ عز و جل نے بسم اللہ لکھ دی ہے۔ بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور آیت کی طرح کر ملا کر بھی نہیں لکھتے، اور امام صاحب جو ہیں جہری نمازوں یعنی بلند آواز میں قرات کرنے والی نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لہے اس میں بھی بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، یعنی جو تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ قرآن کریم کی کوئی آیت یہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب، یعنی سورت کی ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورت توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے۔ اگر تلاوت کے دوران سورت توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں، یعنی تلاوت کے درمیان بسم اللہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ بسم اللہ شریف کے بہت بڑے فضائل ہیں، مقام ہے۔ اگر ہم مزید بسم اللہ کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی فیضان بسم اللہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پہلی آیت کے اندر اپنی تعریف بیان کیا کہ پورا جہان میری تعریف کرتا ہے، اور پورے جہان کی جو تعریف ہے وہ صرف میرے لیے ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔
اس تفسیر صراط الجنان کے اندر الحمدللہ سے مراد یہ ہے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اور حقدار جو ہے وہ اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کے تمام صفات کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف ہم اس طرح کریں، حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، یعنی حمد کا جو معنی ہے جس کسی کے اختیار میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اس خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ اللہ رب العزت وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ لم یزل ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ مالک الملک ذات ہے، وہ غفار و ستار ذات ہے، جس کی پوری دنیا، پورے جہانوں کی، پوری عالم کی طاقتیں اور خوبیاں اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے حمد اور تعریف اللہ ہی کی ہے۔ تو تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ ہم جس طرف بھی دیکھیں، کائنات کے جس طرف بھی دیکھیں، وہ انسانوں کے اوپر رب کریم کے احسان نظر آتے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمت پہ دیکھیں، اللہ کی رحمت کے دیکھیں، جس طرف بھی ہم لوگ توجہ کریں تو رب لم یزل کے ہم لوگوں پر، انسانوں پر احسانات نظر آتے ہیں۔ تو ان احسانات کے پیش نظر اس لیے یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، حدیث حمد و ثنا کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر چند فضائل یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے، یعنی رب لم یزل بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے، یعنی کچھ وہ رب کریم سے رزق حاصل کرے، کچھ کھائے تو اللہ عز و جل کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر بن آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی ہیں، جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ نے روایت کی کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ خطبے میں حمد واجب، یعنی خطبے کے اندر حمد جو ہے یہ واجب، کھانے کے بعد مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، یعنی جو حرام کام ہے اس کے بعد ہم لوگ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، حرام ہے۔ لیکن خطبے کے اندر حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ واجب ہے، کھانے کے بعد حمد بیان کرنا مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد حمد بیان کرنا سنت ہے، حرام کام کے بعد یہ حرام، اور بعض صورتوں میں یہ کفر بھی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کے جامع ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس الفاظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے کہ اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح و باتدریج، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، یعنی رب ذوالجلال کے علاوہ ہر موجود جو چیز ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو جہان کہتے ہیں،
اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں. Yes. الرحمن الرحیم ترجمہ کنز العرفان بہت مہربان رحمت والا، یعنی اللہ عز و جل بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے. تفسیر صراط الجنان کے اندر الرحمن سے مراد بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. رحمان اور رحیم رب ذوالجلال کے دو صفاتی نام ہیں. رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والا، یعنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا. یاد رہے حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی. ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے. کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، کسی انسان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی، فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دے کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے. یعنی ابو عبداللہ بن محمد احمد قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر ہی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع جب انسان رحمت دیکھے کہ اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے، پھر گناہوں پر اتنا سرزد نہ ہو جائے، اتنا لمبا چوڑا نہ ہو جائے کہ بس میں گناہ کروں گا، رب کی رحمت تو وسیع ہے، رب معاف فرما دے گا. نہیں، رب کی رحمت دیکھ کر بھی اتنا گناہوں پر بے باک نہ ہونا. حضرت عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے اس کا خوف پیدا ہوا، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے. اس سے مراد یہ کہ رب العالمین جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے بعد پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے. یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ خدا رب ذوالجلال کا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو، اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کے خوب کوشش کرے. یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ بندہ رب لم یزل، یعنی اللہ عز و جل کی مخلوق اور اللہ عز و جل کا بندہ اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو جائے، نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے. قرآن مجید میں اور ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. یعنی اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اور ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ترجمہ کنز العرفان، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا
ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ گناہ بخشنے والا بھی رب لم یزل ہے، میں رب ہوں، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا بھی میں ہوں۔ اللہ نے کہا بڑا انعام عطا فرمانے والا بھی میں ہوں، اس کے سوا، یعنی رب کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی ہم سب لوگوں نے رب ذوالجلال کی طرف لوٹنا ہے، پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے، یعنی رب ذوالجلال کی قہار والی صفت بھی ہے، رب ذوالجلال کا دردناک عذاب بھی ہے، تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اور فرمایا اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یعنی کافر یہ جان لیتا کہ رب ذوالجلال کے پاس، رب ذوالجلال کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، تو کوئی کافر پھر جہنم کی امید ہی نہ رکھتا، اس سے کوئی نا امید ہی نہ ہوتا۔ یعنی کافر یہ جان لیتا کہ رب ذوالجلال کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت دیکھ کر گناہوں پہ بے باک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کا کہنے کے بارے میں کچھ شرعی مسائل ہیں، شرعی حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات کو، کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ کے اندر، یعنی تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول، عظیم نبی تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔